الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباد الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما آسفونا انتقمنا منہم فاغرقناہم اجمعین، پھر جب انہوں نے ہمیں غصہ دلایا تو ہم نے ان سے انتقام لیا اور سب کو ڈبو دیا۔ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ، پھر پس ہم نے انہیں کیا گزرا کر دیا، پچھلوں کے لیے مثال بنا دی۔ وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ، اور جب ابن مریم کی مثال بیان کی گئی تو اس سے تیری قوم خوشی سے چیخنے لگی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ پارہ 25واں، سورۃ الزخرف کی آیات مبارکہ 55، 56 اور 57 کی تلاوت کی گئی ہے اور ساتھ ترجمہ بھی کیا گیا ہے۔ گزشتہ آیات میں ذکر ہوا تھا کہ فرعون کو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خوف ہوا، ڈر ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو دیکھ کر کہیں اس کی قوم اس کی مخالف نہ ہو جائے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان نہ لے آئیں، تو اس نے اپنی قوم میں منادی کرائی اور اپنی قوم کو جواز پیش کیا، کیا یہ ملک ہمارا ہے؟ یہ ملک مصر ہمارا ہے یا کسی اور کا ہے؟ یہ تو بنی اسرائیل والے ہمارے غلام ہیں، کیا یہ غلاموں کا ملک بن جائے؟ ہم ان کی غلامی میں آ جائیں؟ یہ تو ہماری غلامی میں آ رہے ہیں۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ میرے پاس حکومت ہے، میرے پاس مال و دولت کے انبار ہیں، میرے پاس افرادی قوت ہے، میرے پاس فوج ہے، اور میرے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اکیلے اور ساتھ اس کے ایک بھائی ہے۔ نہ ان کے پاس مال ہے، نہ ان کے پاس دولت ہے، نہ ان کے پاس شہرت ہے، نہ ان کے پاس کوئی فوجی قوت ہے، اور یہ ہم سے حکمرانی چھیننا چاہتا ہے۔ تم دیکھتے نہیں ہو؟ اور پھر مزید اپنی قوم کو کیا کہا کہ میں بہتر ہوں کہ موسیٰ بہتر ہے؟ میرے پاس میں نے تاج پہنا ہوا ہے، میری حکمرانی ہے، میرا مصر میں ڈنکا بجا ہوا ہے، میرا حکم چلتا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ تو کم تر ہیں، وہ تو صاف بول بھی نہیں سکتے، اور اس نے اگر وہ ان کے پاس کوئی قوت ہوتی، ان کے پاس مال و دولت ہوتا، تو پھر وہ سونے کے کنگن پہنتے، جیسے ہم دیکھو زیورات پہنے ہوئے ہیں، سونے کا تاج پہنا ہوا ہے، بازوں میں کنگن ہیں اور گلے میں ہار ہیں، قیمتی جواہرات ہیں۔ اس نے تو سونے کا کوئی زیور بھی نہیں پہنا ہوا، یہ کیسا دعویٰ کرتا ہے؟ اور پھر اگر یہ حق پر ہوتے، اگر یہ اللہ کے نبی ہوتے تو اس کے ساتھ فرشتے ہوتے، وہ کہتا تھا رب تو میں ہوں۔ اور تو کیسا رب ہے جس کو تو کہہ رہا ہے کم تر ہے، جس کو تو کہہ رہا ہے صاف بول نہیں سکتا، اس کا پھر مقابلہ تو کر لینا، اس کا مقابلہ تو نہیں کر سکتا، تیرے اندر خوف ہے، اور جب کوئی مصیبت آتی ہے تو تیری قوم کے لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں آج جادوگر تو اپنے رب سے دعا کر یہ مصیبت ٹل جائے، اور جب یہ مصیبت ٹل جائے گی ہم تجھ پر ایمان لے آئیں گے۔ یہ تو کیسے رب ہے اور خود جو ہے اپنی قوم کو کہہ رہا ہے میرا ساتھ دو۔
ایسے رب کو کوئی نہیں مانتا بھائی. لیکن قوم بھی ایسی جاہل، قوم بھی ایسی بے وقوف کہ اس کی باتوں میں آ گئی. اور انہوں نے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ اگر یہ مصیبتیں ٹال جائیں تو ہم تیرے رب پر ایمان لے آئیں گے، تو وہ نافرمان ہو گئے. انہوں نے فرعون کی بات مان لی، فرعون نے اس کو پھسلا لیا. اور پھر اللہ نے کیا کہا، اس کا انجام پھر کیا ہوا؟ فَلَمَّا آسَفُونَا انتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ. تو پھر جب انہوں نے ہمیں غصہ دلایا تو ہم نے ان سے انتقام لیا اور سب کو ڈبو دیا. پھر فرعون کا حشر کیا ہوا؟ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام رات کے وقت اپنی قوم کو لے کر گئے مصر سے کہ یہ اب سب سوئے ہوئے ہوں گے، تم نکلو یہاں سے، اس شہر کو چھوڑو. جب روانہ ہوئے اور فرعون کو پتہ چلا، اس کے تو جاسوس تھے، انہوں نے اطلاع دی کہ یہ جو ہماری قوم ہے بنی اسرائیل، یہ جو ہمارے غلام ہیں، یہ ہمارے کام کاج کرتے ہیں، یہ تو جا رہے ہیں، ان کو تو موسیٰ علیہ السلام لے جا رہے ہیں. تو وہ غصے میں آ گیا فرعون، اس کو اتنی جرأت میرے کہنے پہ ہے. تو اس نے اپنی فوج کو تیار کیا اور آپ کا پیچھا کیا. جب پیچھا کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لشکر اللہ تعالیٰ نے کس کی طرف پھیر دیا؟ جو آپ کے ساتھ بنی اسرائیل تھے ان کا رخ دریائے نیل کی طرف پھیر دیا. یعنی کہ آپ تو جا رہے تھے خشکی کی طرف نا، اب دریائے نیل کی طرف پھیر دیا. اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمت تھی. اور فرعون کے لیے غرقی کے اسباب بن رہے تھے. جب دریائے نیل کی طرف اچانک خود بخود لشکر کا رخ مڑ گیا تو قوم نے دیکھا پیچھے فرعون کا لشکر آ رہا ہے، فرعون بھی ساتھ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے تو نے ہمیں مروا دیا، تیری وجہ سے ہم اس مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں، اور تو نے ہمیں، اب آگے دریا ہے، آگے کیا ہے، ہم ڈوب جائیں گے، پیچھے فرعون کی فوج ہے، وہ ہمیں مارے گے، ہم کدھر جائیں گے، تو نے تو ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا صبر کرو. جب دریائے نیل کے کنارے پہنچے تو اللہ نے حکم دیا ہے موسیٰ علیہ السلام اپنی لاٹھی کو دریا پر مارو. دریا پر مارا تو اللہ نے معجزہ دکھا دیا، دریا میں 12 راستے بن گئے خشکی کے، کیونکہ بنی اسرائیل کے 12 قبائل تھے، انہوں نے ان کو عبور کر لیا. فرعون نے دیکھا تو اس نے اپنی فوج کو، اپنی قوم کے آگے بڑے فخر کا دیکھا ہے میری وجہ سے یہ بنے ہیں، چلو اس میں. جب دریا کے درمیان میں پہنچ گئے اللہ نے دریا کو حکم دیا میل جا کون پایا کون کا اور بھائی کون، سارا لشکر غرق ہو گیا. فرعون ڈبکیاں کہنے لگا کہ میں موسیٰ کے اور پھر موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں. تو اللہ نے کہا تیرا ایمان قبول نہیں، کیونکہ سکرات موت تو نے دیکھ لی ہے. ایمان جو ہے سکرات موت سے پہلے قبول ہوتا ہے، اس سے جب فرشتے موت کے نظر آ جائیں تو پھر ایمان قبول نہیں ہے. اور اللہ نے یہ کہا ہاں تم نے خدائی کی دعویٰ کیا تھا، تمہاری لاش کو ہم عبرت کا نشان بنائیں گے، اس کو محفوظ کر دیں گے. اور آج تک فرعون کی لاش مصر کے عجائب گھر میں محفوظ پڑی ہے. یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی حکمت. لیکن ہم لوگ، دنیا کے لوگ جو اللہ کو نہیں مانتے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، وہ فرعون کی لاش سے بھی عبرت حاصل نہیں کرتے کہ اس کا انجام کیا ہوگا. جو ظالم ہیں وہ اس سے عبرت حاصل نہیں کرتے کہ اس کا انجام کیا ہوا. تو پھر اللہ نے کیا کہا، ہم نے ان کو ڈبو دیا. اور پھر ڈبو ہی نہیں دیا بلکہ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ، کہ ہم نے انہیں گیا گزرا کر دیا اور پچھلوں کے لیے مثال بنا دی، تاکہ آنے والے لوگ، آنے والے نسلیں اس کو دیکھ کر
کہ یہ وہ بدبخت فرعون تھا جس نے خدائی دعویٰ کیا تھا، بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کروایا تھا، اس کا انجام دیکھ لو، اللہ والے بن جاؤ، یہ عبرت ہے۔ لیکن ہم ہیں کہ اس سے سبق حاصل نہیں کرتے۔ آصفونا بیمانی ہے اسخطونا، یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ بعد میں آنے والوں کے لیے ہم نے نصیحت اور مثال بنا دیا کہ وہ اس طرح کفر و ظلم اور فساد نہ کریں زمین پر، کسی پر زیادتی نہ کریں جس طرح فرعون نے کیا تھا، تاکہ وہ اس جیسی برتناک حشر سے محفوظ رہیں۔ آج دیکھیں وہ بنی اسرائیل جس کو اللہ نے بچایا تھا، آپ کی قوم بنی اسرائیل آج وہی خود فرعون کا کردار ادا کر رہی ہے۔ دیکھ لو فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، یہ بنی اسرائیل اپنے آپ کو انبیاء کی اولاد کہتے ہیں بھی انبیاء کی اولاد۔ اللہ نے ان کو فرعون کے عذاب سے بچایا، آج یہ فرعون کا کردار ادا کرے، بچوں کو، بوڑھوں کو، عورتوں کو بمباری کے ذریعے شہید کر رہے ہیں۔ کہ ان کا جرم کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ان کا جرم کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے۔ ان کا جرم کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اور یہ مسجد اقصی مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، یہ ہمارے پاس ہونی چاہیے۔ اور اس پر کیا ہو رہا ہے، ان کو ظلم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اور بدقسمتی یہ دیکھیں کہ دنیا میں 57 اسلامی ملک ہے، ہر ایک ان کی زبانی طور پر تو حمایت کر رہا ہے، دعائیں مانگ رہا ہے، عملی کوئی کچھ نہیں کر رہا، ان کی مدد نہیں کر رہے، نہ فوج کے ذریعے نہ اسلحے کے ذریعے۔ وہ بیچارے کہتے ہیں ہمیں اسلحہ تو کچھ دے دو، لیکن اسلحہ بھی نہیں دے رہے۔ یہ مسلمانوں کا پر جمود اتاری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی ہم پکڑ میں آ جائیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہو کہ میرے مظلوم مسلمان ظلم کا نشانہ بنے ہوئے تھے، تمہارے پاس مال و دولت بھی تھی، تمہارے پاس اسلحہ بھی تھا، تمہارے پاس ایٹم بم بھی تھے، لیکن تم نے دنیا کی محبت میں مظلوم مسلمانوں کی مدد نہیں کی، بلکہ خود اپنی حکومتوں کو بچاتے رہے۔ تم غیر مسلموں کو اپنا آقا بنایا رکھا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ حکمران عطا فرمائے جو غیرت والے ہوں، جرت والے ہوں، اسلام کے ساتھ مخلص ہوں، جہاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہو وہ میدان میں آ جائیں، اپنی حکمرانی کی بازی لگا دیں۔ مرنا تو ویسے بھی ہے، مرنا ہے، آج نہیں تو کل، پھر کل اللہ کو کیا جواب دیں گے۔ اور اب اس کے آگے اب جو ہے وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ، جب ابن مریم کی مثال بیان کی گئی تو اس سے تیری قوم خوشی سے چیخنے لگی۔ اس کا ذکر انشاءاللہ آئندہ درس میں ہوگا۔ آگے اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، اور حضرت یعنی ابن مریم سے مراد ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کا ذکر ہوگا کہ ان کے ماننے والوں نے بھی شرک کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا لیا اور اس کی بھی پرستی شروع کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں دین کی سمجھ عطا فرمائے، بکے زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق دے، اور ہمیں ہر قسم کے شرک سے، بدعات سے، خرافات سے بچا کر رکھے، جو میرے نبی کی صحیح اور سچی تعلیم تھی اس پر عمل کرنے والا بنائے، اور مسلمانوں کو آپس میں اتفاق اتحاد عطا فرمائے، فرقہ واریت سے بچا کر رکھے۔ یہ فرقہ واریت وہ لعنت ہے جو ہمیں اکٹھا نہیں ہونے دیتی۔ ہم ایک خدا کو مانتے ہیں، ایک رسول کو مانتے ہیں، ہمارا ایک قبلہ ہے، ایک کتاب ضابط ایجاد قرآن مجید ہے، لیکن ہم بکھرے ہوئے ہیں۔ اور وہ جو کفار ہیں، کوئی عیسائی ہے، کوئی یہودی ہے، کوئی مجوسی ہے، کوئی ہندو ہے، وہ سب اکٹھے ہو چکے ہیں اسلام کو مٹانے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو آپس میں اتفاق اتحاد فرمائے، اتفاق کی دولت عطا فرمائے، اور ہم کفار کے لیے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر ثابت ہیں۔ اور جتنے مسلمان بیمار ہیں روحانی طور پر، گھروں میں ہیں، ہسپتالوں میں، جہاں کہیں بھی ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ اور جتنے مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے اور سب کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بھی
ایمان پر فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تعلیم دین کورس بعد از نبا مغرب ہر عمر کے افراد کے لیے اس موقع سے فائدہ اٹھائیں، خصوصاً طلباء کے لیے جو کالج کے طلباء ہیں یا میٹرک کے طلباء ہیں. اس میں آپ کا اپنا فائدہ ہے. ایڈریس دیا گیا ہے، اس کو پڑھ لیں اور جوائن کریں. 3 کتاب مفت دیے جائیں گے، بالکل مفت کورس اپنی آخرت بنانے کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پلیز سبسکرائب مائی چینل اینڈ لائک فار مور ویڈیوز. السلام علیکم.